الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من يتبعه ولا ينقص ذلك شيئا ولا ينقص من ذلك شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه ولا ينقص من ذلك شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صد قابل احترام عزت مآب صدر محترم معزز گراں قدر آج کی اس دینی مجلس کے لیے خصوصاً تشریف فرما حضرات خطبائے عظام نیز آج کی اس پر رونق مجلس میں تشریف فرما مہمانان کرام علماء اعظام ائمہ مدعوین اراکین جلسہ اور حضرات سامعین کرام نیز پردہ کے ساتھ تشریف فرما میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج ہمارے وشنو پور کے نوجوانوں کی طرف سے یہ دینی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس جلسے میں خصوصاً اس جلسہ کے روح رواں ہندوستان کے وہ مایہ ناز مشہور و معروف خطیب جناب حضرت مولانا جرجش انصاری تشریف فرما ہے،
نیز دیگر علماء بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں جو اسٹیج میں اپنے اپنے وقت پر تشریف فرمائیں گے اور آپ حضرات کو انشاءاللہ اپنے خطابات سے محظوظ فرمائیں گے اور اپنی قیمتی مواعظ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں گے۔ ہم تہ دل سے ان مہمانان کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج کے اس جلسے میں تشریف فرما مہمانان کرام کو بھی میں اپنی طرف سے اور اراکین کمیٹی کی طرف سے بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے آپ حضرات خوب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ میری ذات سے آپ حضرات اچھی طرح سے آشنا ہیں اور میری باتیں آپ حضرات گاہے گاہے موقع بموقع سنتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات کی آج کی تشریف آوری ہمارے خصوصی مہمانان کرام کی غرض سے ہے، اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک تمہید کی حیثیت سے اور مجلس کو جاری اور ساری کرنے کی غرض سے، محفل جمانے کی غرض سے میں آپ حضرات کے درمیان، آپ حضرات کے روبرو پیش خدمت ہوں۔ اس وقت مجھے بہت لمبی تقریر نہیں کرنی ہے اور جوشیلی جذباتی بیان نہیں کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے مد نظر پڑھی ہے، بس اس آیت اور حدیث کی روح سے میں آپ حضرات سے ایک بات کروں گا اور آپ حضرات کو ایک میسج پہنچاؤں گا، پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں،
اللہ تعالی ہماری تعلیم و ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین رہبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ اور سبق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تھی، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے، علم کا خزانہ ہے، جو کتاب دنیا کے سارے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، جہالت کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف جو کتاب ہمیں لے جاتی ہے اور ہماری رہبری کرتی ہے، وہ کتاب بھی ایک جیتا جاگتا زندہ جاوید ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات پر اترنے والی کتاب آنے والی قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر بسنے والے ساری مخلوقات کی رہبری اور ہدایت ہموار کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اگر اس قرآن اور حدیث کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو اس جماعت اور اس قوم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہ قرآن صحیح رہبری کرتی ہے اور اس کو مقصود منزل تک اور کامیابی کی آخری مرحلہ تک پہنچا دے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آج ہمارے سامنے دنیا والوں کا مغربی ممالک والوں کا خواہش پرست، مادہ پرست لوگوں کا ایک طور و طریقہ بھی سامنے ہے، غیروں کی تہذیب و تمدن بھی ہمارے سامنے ہے،
اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمارے نوجوانان یہ غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، بت پرستوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، یہ مغربی ممالک والوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، اسلام دشمنوں کے طور و طریقہ کو اپناتے ہیں، اسلام کے خلاف جو تہذیب و تمدن ہے، جو محض خواہشات پر مبنی ہے، جو محض دنیا داری پر مبنی ہے، ایسے تہذیب و تمدن، ایسے غیروں کے طور اور طریقہ کو اپنی زندگی اور اپنے سماج کا آئیڈیل بناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من دعا الی ہدی، جو بندہ یا جو لوگ، جو قوم، جو جماعت، جو کلب والے، جو تنظیم والے لوگوں کو ہدایت کی طرف، انسانیت کی طرف، نیکی کی طرف، لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر اس بندہ کے خیر اور نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے جو بندہ اس بلاوا پر، اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کی دعوت کو، انسانیت کی دعوت کو، اخلاقیات کی دعوت کو، خیر اور نیکی کی باتوں کی دعوت کو، جو جماعت یا جو بندہ قبول کریں گے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور اس پر عمل پیرا ہوں گے، عمل کرنے لگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان لہو من الاجر، اس بھلائی کی طرف، اس ہدایت کی طرف، نیکی اور خیر کی طرف بلانے والوں کو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں محض اس بلانے کی وجہ سے، خیر اور ہدایت کی دعوت دینے کی وجہ سے، اس دعوت پر ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، نیکیاں لکھی جائیں گی، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر اس دعوت کو جو قبول کریں گے، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے جو اس پر عمل کریں گے، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے ان کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور جتنی نیکیاں ان کو ملیں گی اتنی نیکیاں ان دعوت دینے والوں کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ اس کی مثال، مثلا آپ نے شراب سے روکا، شراب کی برائی بیان کی، آپ نے سود سے روکا، سود کی برائیاں بیان کی، پھر جو بندہ شراب سے رک جائے گا،
تو اس رکنے کی وجہ سے اس بندہ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب اس کے ثواب میں، اس کی نیکی میں کٹوتی کیے بغیر، کسی قسم کی کوئی کمی کیے بغیر جتنا اللہ اس کو اجر اور ثواب دے گا، اتنا ہی اجر و ثواب اس بندہ کو بھی اللہ عطا کرے گا جو بندہ اس شراب سے روکنے کی فکر کی تھی اور شراب سے روکنے کی دعوت دی تھی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، دعوت دینے والا کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ مثلا آپ نے ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تھا یا ایک گاؤں والے روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ نے ان کو روزہ کی فضیلت بتائی، آپ نے روزہ کی اہمیت کو سمجھایا اور روزہ کی فرضیت کو آپ نے سمجھایا، اور پھر وہ بندے یا وہ لوگ روزہ رکھنے لگے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ کے اس سمجھانے کی وجہ سے، آپ کی اس دعوت دینے کی وجہ سے آپ کو ایک ثواب ملے گا، ایک اجر تو ملے گا ہی، لیکن جو آپ کی دعوت پر عمل کرے گا ان لوگوں کو جتنا جتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا اجر و ثواب آپ کی دعوت دینے پر آپ کو بھی ملے گا۔ چاہے یہ دعوت دینے والے کوئی ایک فرد ہو، ایک بندہ ہو، چاہے یہ دعوت دینے والے، یہ کام کرنے والے کوئی جماعت کی شکل میں ہو، کوئی قوم کی شکل میں ہو، کوئی تنظیم کی شکل میں ہو یا کوئی کلب کی شکل میں ہو، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ان کو اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا ایک تنظیم والوں نے، ایک کلب والوں نے، جس کلب کے ممبران 50 ہیں، سبوں نے مل کر ایک نیک کام کیا، تو اس نیک کام کرنے کا اجر و ثواب 50 کو برابر، کسی کے عمل میں، کسی کی نیکی میں، اجر اور ثواب میں کوئی کمی، کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی، سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کرنے سے جتنا ثواب ملتا، ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور پھر جتنے بندے اس پر عمل کریں گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک بندہ عمل کرتا ہے اور کب کرنے کی وجہ سے اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا کر کے اجر و ثواب ان 50 ممبروں میں سے ہر ایک کو ملے گا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن يَتَّبِعُهُ۔ لیکن اس کا الٹا، جب کوئی بندہ کسی بندہ کو، کسی دوست کو، کسی آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گمراہی کی دعوت دیتا ہے، بدی کی دعوت دیتا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر اس کی دعوت پر وہ بندہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس دعوت دینے والا تو ایک گناہ کی دعوت دینے کی وجہ سے ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ تو لکھا جائے گا، لیکن اس کی دعوت پر جس بندہ نے وہ گناہ کا کام کیا ہے، اس بندہ کو اس گناہ کا یعنی اس برائی کا، اس برے کام کا گناہ تو ملے گا ہی، لیکن چونکہ اس کے کہنے پر، اس کے دعوت دینے پر، اس کے بلانے پر وہ کام اس نے کیا ہے، لہذا جتنا گناہ کرنے والا کو ملے گا اتنا ہی گناہ بلانے والا، دعوت دینے والا کو بھی ملے گا۔ چاہے یہ دعوت دینے والا ایک بندہ ہو، چاہے یہ دعوت دینے والے بہت سارے لوگ ہوں، کوئی جماعت کی شکل میں ہو، کوئی قوم کی شکل میں ہو، کوئی تنظیم کی شکل میں ہو، کوئی کلب کی شکل میں ہو، کوئی یونین کی شکل میں ہو، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ ان کی دعوت پر جو وہ گناہ کا کام انجام دیتا ہے، اس گناہ کے کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ کر کے ایک ایک بندہ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور صاف اعلان ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من سنہ سنتن حسنتن فلہ وزرہا و وزر من فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا. جس نے جن لوگوں نے جس بندہ نے جس جماعت نے جس قوم نے جس تنظیم نے جس یونین نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھی سنت رائج کی، کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر یہ طریقہ جو اس جماعت نے یا اس بندہ نے چالو کیا ہے، رائج کیا ہے، یہ اچھا کام جتنا دن چلتا رہے گا، یہ رواج جتنا دن چلتا رہے گا، یہ نیکی کا کام جتنا سال ہوتا رہے گا، اگر یہ صدیاں ہوں تو ان بندوں کو اپنی قبروں میں ان کو صدیاں اس کا اجر و ثواب ملتا جائے گا. مثلا ایک جماعت والوں نے، ایک کلب والوں نے، ایک تنظیم والوں نے ایک دینی جلسہ کا نظام قائم کیا، اور پھر وہ لوگ گزر گئے، چلے گئے. ان کے نظام قائم کرنے کی وجہ سے ہر سال اس طرح سے دینی جلسہ ہوتا رہا، تو ان دینی جلسے کرانے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، ان دینی جلسوں کو رائج کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا، جب تک یہ نیکی کا کام جاری رہے گا. یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں، صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھے جاتے رہیں گے. من سنہ سنتن حسنتن فلہ وزرہا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. لیکن ومن سنہ سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس بندہ نے، جن لوگوں نے، جس نے اور جس قوم نے، جس طبقہ نے اور جس جماعت نے، جس تنظیم نے، جس یونین نے کوئی برا کام کو رائج کیا، کوئی برا طریقہ کو رائج کیا، اور پھر اس رائج کرنے کی وجہ سے تو ان کو گناہ ملے گا ہی، لیکن یہ برا طریقہ، یہ طریقہ جب تک رائج رہے گا، چلتا رہے گا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ان برا کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا، اتنا ہی گناہ کر کے ہر ایک کو ملتا رہے گا، جب تک یہ برائی چلتی رہے گی، یہ گناہ کا کام چلتا رہے گا، یہ برا طریقہ چلتا رہے گا. اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ سمجھئے کہ ایک کلب والوں نے ہنگامہ کیا، بیلے ہنگامہ کرایا، یا ایک کلب والوں نے ڈانس کروایا، اور دیکھا دیکھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر سال اسی تاریخ میں یا اسی طرح سے ہر سال اس نظام کو برقرار رکھا گیا. دوسرے اور ممبران آئے، ان لوگوں نے بھی وہ ڈانس اور ہنگامہ کا پروگرام ہر سال کرتے رہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، لہذا جب یہ برا کام وجود میں آئے گا اور اس کے جتنے گناہ کرنے والوں کو ملیں گے، جن لوگوں نے رائج کیا تھا، جن لوگوں نے اس کام کو چالو کیا تھا، ان کے نامہ اعمال میں بھی یہ اس کا گناہ اتنا ہی لکھا جائے گا کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا. ہر سال پھوکٹ میں اتنا گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں زندہ رہے، چاہے وہ مر جائے. اس لیے میرے نوجوان غیور بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ الحمدللہ بہت فعال ہیں، بہت متحرک ہیں، اس وقت آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، اور لاکھوں روپیہ کلب کے نام پر آپ چندے اٹھاتے ہیں، اصول کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کچھ صحیح اور کچھ غلط کام کرتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ میں یہ ہو رہا ہے، صرف یہاں نہیں، ہر طرف ہر جگہ میں ہمارے ایسوں سے برا کام کا رواج مت ڈالیے، کوئی برا عمل کا نظام قائم مت کیجئے، کوئی گناہ کی مجلس قائم مت کیجئے. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر وہ پرمپرا چلتا رہے، اور پھر اس کا گناہ آپ کے سر پر آتا رہے، اور ہمیشہ آپ پھوکٹ میں آپ کے حصے میں گناہ ملتا رہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کوئی اچھا کام آپ نہیں کر رہے ہیں.
بے شک آپ چندے کیجئے، چندہ اکٹھا کیجئے، پیسے اصول کیجئے الحمدللہ، اور ان پیسوں کو اچھی جگہ میں، سماجی جگہ میں دینی مواقع میں خرچ کیجئے، دینی جگہوں میں خرچ کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، یتیموں پر خرچ کیجئے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جو غریب کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم میں خرچ کیجئے، ان کو آگے بڑھائیے، کوئی اور رفاہی کام آپ لوگ انجام دیجئے جس سے قوم مستفید ہو، جس سے عوام مستفید ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسا کام کیجئے۔ فالتو ان لاکھوں روپیہ کو اس طرح سے آپ حضرات برباد مت کیجئے۔ یہی میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک وقت ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ ہمارے پاس میسیجز اپڈیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں اطلاعیں موصول ہو رہی ہیں، ہم تک خبریں پہنچ رہی ہے کہ پوری دنیا میں کیا گل مچ رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر کیسا نشانہ سادھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بکرے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کیسے دبانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی کیسی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ لوگ موج مستی میں مگن رہیں گے، آپ لوگ اگر عیاشی میں چور چور رہیں گے، آپ لوگ اگر کھانے پینے میں موج اور مست رہیں گے، اور اس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ حضرات بھی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور قوم کو بھی گمراہی کی دعوت دیں گے اور گمراہی کی طرف لے جائیں گے، برائی کی طرف لے جائیں گے، تو پھر آنے والے دنوں میں قوم کا کیا ہوگا حشر، کیا ہمارا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم دشمنوں کے زد سے کیسے بچیں گے، ہم دشمنوں کا کیسا مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج صرف ہم خطرے میں نہیں ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہماری قوم خطرے میں ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا قرآن خطرے میں ہے، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں بدنام کرنے کی، ہمیں ذلیل کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ مسلسل کوششیں چل رہی ہیں۔ مسلمانوں، اس وقت ہمیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک ہی راستہ ہمارے بچاؤ کا ہے کہ ہم آپس میں محتاط رہیں، ہم آپس میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بالکل ہم حساب سے ہر کام کو انجام دیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، اور اپنے پیسوں کا صحیح یوٹیلائز کریں، اور اپنے وقتوں کو صحیح جگہوں میں خرچ کریں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس وقت ہمارے آپس میں بہت زیادہ یونٹی اور اتفاق کی ضرورت ہے، آپس میں پیار و محبت کی ضرورت ہے، آپس میں ہمدردی کی ضرورت ہے، آپس میں بھائی چارے کی ضرورت ہے، آپس میں بھائی بندی کی ضرورت ہے، آپس میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں مل ملاپ کی ضرورت ہے، اور اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ اخلاق دکھانا ہے اپنے غیروں کے ساتھ بھی، احباب وطن کے ساتھ بھی، اور ہمارے ملنے جلنے والے جو غیر کے دوست و احباب ہیں، جن کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہمارا تعلقات ہے، جن کے ساتھ ہمارے کاروبار کے ساتھ ریلیشن ہے، جن کے ساتھ ہماری کوئی اور طریقے سے ریلیشن ہے، ہم اپنے غیر پڑوسیوں کے ساتھ، ہم اپنے غیر دوستوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں۔ اسلام کا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں مظہر ہی اخلاق ہے، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہی اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، ہم اپنے کردار کو بدلیں، ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، ہم اپنے گفتار کو بدلیں۔ ہمارے کردار اور گفتار کے ذریعے سے، ہمارے اخلاق اور اعمال کے ذریعے سے ہی اسلام پھیلے گا، اور اسلام دشمنوں کے دلوں میں
जो हमारी तरफ से कदूरतें हैं, हमारी तरफ से जो उनको बदगुमानियां हैं, हमारी तरफ से जो उनको नफरत हैं, ये नफरतें उनकी, ये कदूरतें उनकी ये दुश्मनें हमारे अखलाक और प्यार और मोहब्बत से ही खत्म हो सकते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आओ जरूरत है इस वक्त हम प्यार और मोहब्बत का एक यानी मजहर कायम करें, प्यार और मोहब्बत की हम एक मिसाल कायम करें, प्यार और मोहब्बत की तरफ हम लोगों को बुलाएं, हम एकजहती की तरफ लोगों को बुलाएं, हम आहंगी की तरफ लोगों को बुलाएं और इस्लाम की तालीम को हम आम करें, ये समझाने की कोशिश करें, गैरों को ये समझाने की कोशिश करें, गैरों तक हम ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि इस्लाम दहशत की तालीम नहीं देता है, इस्लाम टेररिज्म की तालीम नहीं देता है, इस्लाम आतंक की तालीम नहीं देता है, इस्लाम अदावत और दुश्मनी की तालीम नहीं देता है, आपस में इस्लाम बौद्ध और दूरी की तालीम नहीं देता है। इस्लाम तो हमेशा प्यार और मोहब्बत की तालीम देता आ रहा है और इस्लाम की ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मिशन है, ये इस्लाम की इम्तियाजी शान है कि इस्लाम प्यार और मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम हमदर्दी की तालीम देता है, इस्लाम दूसरों पर लुटाने की और लुटने की तालीम देता है। इस्लाम तो ईसार का नाम है, दूसरों पर लुटाने का नाम है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हाँ हम तारीख उठाकर देखें, इस्लाम का मुताला करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गैर इस्लाम का मुताला नहीं करेंगे, गैर कुरान का मुताला नहीं करेंगे, गैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री का मुताला नहीं करेंगे, गैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुताला नहीं करेंगे, हम गैर हमारे हम मुसलमानों के अखलाक को देखेंगे, हमारा अखलाक, हमारा आमाल, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेव, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारा तौर तरीका, यही मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इस्लाम की इशाअत, इस्लाम की सरबलंदी और इस्लाम के फैलने का जरिया है। हमारे अमाल से ही इस्लाम की हक्कानियत साबित होगी, इस्लाम की असलियत साबित होगी। इसलिए मेरे नौजवानों, हम वो काम करें जिससे इस्लाम का सर बुलंद हो, हम वो काम करें कि हमारी कौम का सर बुलंद हो, हम वो काम करें कि कुरान की शान बुलंद हो, इस्लाम की अजमत बुलंद हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो काम हम हरगिज ना करें जिससे इस्लाम बदनाम हो, जिससे कौम बदनाम हो, जिससे मुसलमान बदनाम हो, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कोई खराश आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कोई इज्जत पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बदनाम हो। ऐसी हरकत, गंदी हरकत हम ना करें। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से, कलब के भाइयों से मैं मिन्नत और समाजत के साथ दरखास्त करूंगा कि आप लोग बिल्कुल आप ऐसे तंजीम को आगे बढ़ाइए, यूनिटी को आगे बढ़ाइए और दीनी काम आप लोग इस तरह से अपने कामों को दीनी मिजाज में कीजिए जिसमें ये इस्लाम की सरबलंदी हासिल हो और कौम को फायदा पहुंचे और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और हमें भी उसका फायदा पहुंचे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी इस वक्त की जिम्मेदारी है, हमारा सबसे अहम फरीजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इन बातों पर हमें गौर करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए और गंदी जगहों से और गंदी चीजों के वजूद में लाने से और गलत जगहों में पैसों को खर्च करने से अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों की, तमाम तंजीम वालों की, कलब वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लब वाले हैं कि जो अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, जो अच्छे आप करते हैं, हमारा पुरजोर उसकी तायीद है, हम दिल से उन कामों को सपोर्ट करते हैं और हमारी दुआ है। लेकिन जिन कामों को आप गलत करते हैं उसमें हमारा सपोर्ट नहीं है और हम उसको दिल से नफरत करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हमारी दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत अता फरमाए, दीनी शऊर अता फरमाए और दीनी समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला
قوم کی صحیح رہبری فرمائے، اللہ تعالیٰ قوم کو ہدایت فرمائے، ظالموں کے ہاتھ سے اللہ قوم کی حفاظت فرمائے، پوری ملک کی حفاظت فرمائے، سارے مظلوموں کی حفاظت فرمائے، ساری قوم کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں خصوصاً ملک ہندوستان میں اللہ امن و امان قائم فرمائے، اور تمام دہشت کو ختم فرما دے، بے دینی بددینی کو اللہ ختم فرما دے، اور اس طرح سے امن و امان کا ایک ماحول پیدا ہو جائے، ایک چین و سکون کا ماحول پیدا ہو جائے، اور آپس میں ہم آہنگی اور آپس میں پیار و محبت کا ایک ماحول ہو جائے۔ ہم سب کی بھلائی اور خیر کی دعا چاہتے ہوئے، ملک کے امن و سلامتی کی دعا چاہتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔